السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اس کہانی کا مقصد آپ کہانی کے آخر میں بہترین طریقے سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ پوری کہانی جب سنی جاتی ہے تب جا کے اس کے تمام مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ ایک ظالم بادشاہ غریبوں سے اس کے گدے چھین لیتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گدا ایک قیمتی چیز ہوا کرتا تھا، اور نظام سلطنت میں گدے کی اہمیت ہوتی تھی جس طرح آج کل گاڑیوں کی ہے۔ ایک مرتبہ وہ شکار کو گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دہقانی اپنے گدے پر بے تحاشا لوٹ برسا کر اس کی ہڈیاں توڑ رہا ہے۔ یعنی ایک دیہاتی بندہ اور زمیندار وہ اپنے گدے کو بہت زیادہ مار رہا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور دہقانی سے پوچھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ تو دہقانی نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ غریبوں سے اس کے تمام اچھے گدے چھین لیتا ہے، میں اپنے گدے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں تاکہ میرا مال میرے پاس ہی رہے۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، اسے پکڑ لیا اور جلاد کو سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ جب دہقانی نے دیکھا کہ کوئی آہ و فریاد کارگر نہیں ہوئی تو کہنے لگا کہ اے بادشاہ، تیرے ظلم سے صرف میں ہی نالا نہیں بلکہ سارا جہان رو رہا ہے۔ اگر رونے کی سزا موت ہے تو پھر ساری رعیت کو ذبح کر ڈالو۔ اس کہانی میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا جو کردار ہے وہ بڑا عقل مند اور ہوشیار بھی ہوتا ہے، اور کہانیاں بنتی ہمیشہ ظالم یا عادل بادشاہ کے اوپر کہ کوئی تو اس کی مذمت کرتا ہے اور کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس صورتحال کا علاج ترک ظلم ہے، نہ کہ قتل لبے گناہ۔ تمہارے مظالم سے ایک دنیا رات کو نہیں سوتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ملک میں امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہو جاتی ہے تو وہاں پہ شریف بندوں کی رات کی نیندیں تباہ ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو سکون کی نیند صرف امن اور چین سے ہی نصیب ہو سکتی ہے، اور امن لانے والا صرف اور صرف کوئی خدا دوست اور عادل بادشاہ ہی ہو سکتا ہے۔ نہ جانے تمہاری آنکھیں کیسے لگ جاتی ہے دنیا کو دکھ دینا، اور پھر ان سے مدح و ثنا کی امید رکھنا نادانی ہے۔ بادشاہ نے تیز اور تخت باتیں سنی تو سوچ میں ڈوب گئی اور بارزہ توبہ کر لی۔ تمہارے حقیقی خیر خواہ یہ خوشامدی لوگ نہیں بلکہ ملامت گیر ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیب بتاتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک اہم قانون اور کلیہ رکھو کہ جو بھی آپ کے اوپر تنقید کرے، اگر وہ تمہارا دوست ہے تو اس کے اوپر ضرور ایک بار سوچ لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تنقید تعمیری ہو، پازیٹیو ہو، اور وہ دوست آپ کے اوپر آپ کو اچھا دیکھنا چاہ رہا ہو۔ تھینک یو سو مچ۔